بہرحال یہ مراحل ہیں کہ جن سے گزر کر حضور نے اللہ کے دین کو غالب کیا، قائم کیا، اور اس ہر خطرے پر، ہر مرحلے پر صحابہ کرام نے آپ کا ساتھ دیا۔ جہاں آپ کا پسینہ گرا وہاں انہوں نے اپنے خون کی ندیاں بہا دی۔ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ ہے در حقیقت عظمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کے دور میں سمجھ لیجیے اچھی طرح، یہ دور جس کا کہ فاتح ہے حضور، فاتح سے مطلب افتتاح کرنے والا، اس دور میں اجتماعی نظام کی اصل اہمیت ہے۔ اجتماعی نظام غلط ہے، ایکسپلائٹیٹو ہے، تقسیم دولت کا نظام غلط ہے۔ کیا ہوگا؟ ایک طرف دولت جمع ہوگی، ایکومولیشن آف ویلتھ، ایک طرف بھوک، افلاس، فاقہ۔ شاہ ولی اللہ دہلوی کہتے ہیں کہ جس معاشرے میں تقسیم دولت کا نظام غلط ہو جائے، یہ دو دھاری تلوار ہے، دو دھاری، دونوں طرف کاٹتی ہے۔ ایک طرف دولت جمع ہوگی تو عیاشیاں ہوگی، بدماشیاں ہوں گی، گلچرے ہوں گے، وہ بھی خراب، معاشرے کے لیے خراب۔ اور ایک طرف فقر ہوگا، اور بھوک ہوگی، اور فاقہ ہوگا، یہ بھی خراب۔ اس لیے کہ حضور فرماتے ہیں کاد الفقر یکون کفرا، فقر تو انسان کو کفر کی حد تک پہنچا دیتا ہے، لہذا فقر کو کل نظام کو توڑنا ہوگا۔ یہ الفاظ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جو 12ویں صدی ہجری کے مجدد، اس نظام کو بدلنا۔ اب آپ سوچئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے اس مشن کی تکمیل کر لی، تو میں اب دو باتیں آپ کو بتا رہا ہوں۔ چونکہ حضور کی بعثت صرف عرب کے لیے نہیں تھی، صرف عربوں کے لیے نہیں تھی، صرف ملک عرب کے لیے نہیں تھی۔ اگر یہ ہوتا تو آپ کا کام مکمل ہو گیا تھا، پورے عرب میں اللہ کی حکومت قائم ہو گئی، ایک ایک شخص تک قرآن پہنچ گیا۔ لیکن 5 جگہ قرآن میں آیا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر تمام انسانوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر۔ لہذا کام مکمل نہیں ہوا۔ اقبال کہتا ہے وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ یہ بھی تکمیل رسالت کا مظہر ہے کہ حضور سے پہلے کوئی رسول پوری نوع انسانی کے لیے نہیں بھیجا گیا، آپ پہلے رسول ہیں اللہ کے اور آخری جو پوری نوع انسانی کے لیے بھیجا گیا۔ حضرت عیسیٰ نے بھی یہی کہا تھا اپنے حواریین سے، تو سینٹ پال نے اسے تبلیغی مذہب بنایا ہے۔ انجیل میں ابھی الفاظ موجود ہیں کہ I have been sent in search of the lost sheep of the house of Israel، میں تو اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی تلاش میں بھیجا گیا، صرف بنی اسرائیل کے لیے۔ قرآن بھی کہتا ہے رسول اللہ بنی اسرائیل، واحد رسول ہیں جو پوری دنیا کے لیے بھیجے گئے۔ اچھا کہہ دینا تو آسان ہو گیا، اس کا مطلب کیا ہے؟ جب تک پوری دنیا پر اللہ کا دین غالب نہ ہو، محمد کا مقصد بعثت ہنوز شرمندہ تکمیل ہے، اور یہ ہوگا، اس کی خبر دی ہے۔ یہ ایک تحفہ میں لے کر آیا آپ کے لیے، 8 صفحے ہیں، لیکن یہ سمجھیے کہ یہ سونے کے حروف سے شاید لکھے ہوئے وہ احادیث، وہ آیات جن میں حضور نے خبر دی ہے کہ پوری دنیا پر اللہ کا دین غالب ہوگا۔ ہو نہیں سکتا کہ دنیا ختم ہو جائے اور محمد کا مقصد بعثت ابھی مکمل نہ ہو، ناممکن۔ جن آیات کو پڑھیے، ان میں پھر احادیث پڑھیے۔ میں صرف 2 حدیثیں آپ کو سنا رہا۔ ایک میں حضور نے اپنے زمانے سے لے کر قیامت تک کے 5 ادوار گنائے ہیں، آپ پڑھ لیجیے گا، ٹیکسٹ ہے اور خدا کے لیے اس کی قدر کیجیے گا۔ یہ آیات ہیں، احادیث پھینک نہ دیجیے خدا کے لیے۔ اور اس کے اندر جو ہے اس وقت کے جو مایوسی کے اندھیارے ہمارے اوپر چھائے ہوئے ہیں، اس کا علاج ہے کہ نہیں، اور بھی دور و فلک ہیں ابھی آنے والے، ناز اتنا نہ کریں ہم کو ستانے والے۔ بہرحال حضور نے جب اپنا مشن عرب کی حد تک مکمل کر لیا، تو اب ایک بات نوٹ کیجئے، خطبہ حجۃ الوداع 1.25 لاکھ کا بجٹ، حضور نے اپنے اس خطبے میں اپنی تعلیمات کے جو اہم نکات تھے انہیں اور دہرایا 3 مرتبہ ایک بات کی۔ لاؤڈ اسپیکر تو تھا نہیں، پہلے آپ ادھر رخ کرتے تھے، آپ کہتے تھے کچھ، ادھر لوگ آدمی آگے کھڑا ہوا اس کو آگے پہنچاتا اور آگے پہنچاتا تھا، پھر آپ سامنے رخ کر کے کہتے تھے، پھر بائیں طرف رخ کر کے 3 مرتبہ، ایک لفظ 3 مرتبہ۔ آخر میں ایک سوال کیا ہے، الا هل بلغت، دیکھو لوگوں میں نے پہنچا دیا یا نہیں؟ کیونکہ قرآن میں تحدید آئی تھی، اے نبی، یا ایھا النبی بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے نبی جو کچھ تم پر نازل کیا گیا ہے اللہ کی طرف سے پہنچا دو، اور اگر نہیں کیا تو رسالت کا ادا نہیں ہوگا۔
اور اس میں سورہ اعراف کی آیت نمبر 6 اگر پڑھ لیں فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، ہم ان سے بھی پوچھیں گے جن کی طرف رسولوں کو بھیجا، اور رسولوں سے پوچھیں گے ہم نے تمہارے پاس اپنا پیغام پہنچایا تھا، تم نے پہنچایا کہ نہیں لوگوں کو؟ اس لیے حضور نے گواہی دی الا هل بلغت، دیکھو میں نے پہنچا دیا کہ نہیں، اور جواب کیا ملا؟ انا نشهد انك قد بلغت رسالتك واديت الامانه ونصحت الامه وكشفت الغمه، ہم گواہ ہیں حضور آپ نے رسالت کا حق ادا کر دیا، امانت کا حق ادا کر دیا، ہماری خیر خواہی کا حق ادا کر دیا، اور گمراہی کے اندھیرے جو ہے انہیں چھانٹ کر رکھ دیا۔ اب آپ نے آسمان کی طرف نگاہ کی، انگشت شہادت سے وہی 3 مرتبہ اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اللہ تو بھی گواہ ہے، یہ مان رہے۔ یہ ہے سائی آف ریلیف، یہ بوجھ جو میرے کندھے پر آیا تھا اِذَا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، یہ اب منتقل ہو گیا، اب امت کو منتقل ہوا۔ لہذا آخری لفظ کیا تھا؟ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، اب جو یہاں موجود ہیں ان کا فرض ہے کہ پہنچائے ان کو جو یہاں نہیں ہے، میں صرف تمہارے لیے رسول نہیں ہوں۔ ایک ایک فرد نوع بشر تک دنیا میں جو اس وقت ہے، اور ایک ایک فرد نوع بشر جو آخر تک آئے گا قیامت تک، اس تک قرآن پہنچانا تمہارے ذمہ ہے۔ ہم نے نہیں پہنچایا، اسی لیے آج ہم اللہ کے عذاب میں ہیں۔ آج کیوں ذلیل کے کل تک نصیب پسند گستاخی فرشتہ ہماری جناب 1.5 بلین مسلمان، لیکن عزت نام کی کوئی شے ہے؟ G7 G9 G11 G13 G15 کوئی مسلمان بھی ہے اس میں؟ نہ 3 میں نہ 13 میں، نہ G7 میں نہ G15 میں، نہ اتنی بڑی تعداد۔ سیکیورٹی کونسل میں کسی سیٹ کی امید ہے؟ آپ کے وسائل پر ان کا قبضہ ہے، آپ کی ٹیکسیشن کے احکام وہاں سے آ رہے ہیں، ریٹ بڑھاؤ، چینی کے اس کے بڑھاؤ، اور فلاں کے بڑھاؤ، اور بجلی کے بڑھاؤ، اور تیل کے بڑھاؤ، کیا ہو رہا ہے؟ کیوں چلے گی؟ اور نمبر 2، آج دنیا میں خون اگر بہ رہا ہے تو صرف مسلمان ہو گیا مانند آب، ارضا مسلمان کا لہو۔ 60 سال سے کشمیر اور فلسطین، پھر درمیان میں صومالیہ، چچنیا، کوسوو، یہ سب بوسنیا، پھر آپ کو معلوم ہے فلپائن، پھر جو کچھ ہوا افغانستان میں، اور جو کچھ ہوا اب ہو رہا ہے، جو کچھ ہوا عراق میں۔ یہ کیوں ہے؟ We are criminals number 1. We have not done our duty. ہم نے قرآن کو اپنا امام نہیں بنایا، دوسروں کے سامنے کیا پیش کریں گے؟ ہمارا اپنا سارا نظام سود کے اوپر مبنی ہے۔ بہرحال پہلا فرض یہ ہے، اب اس کو پہنچاؤ، اور یہاں تک فرمایا بلغوا عنی ولو آیۃ، پہنچاؤ میری جانب سے چاہے ایک ہی آیت، preach on my behalf۔ یہ کام جو ہے جو کہا گیا تھا، واقعہ یہ کہ میں 50 برس سے کر رہا ہوں، یہ آج کی بات نہیں ہے۔ تکمیل اور تدوین فن میں جو بھی حفیظ کا حصہ ہے، نصف صدی کا قصہ ہے، 2-4 برس کی بات نہیں۔ میں میڈیکل کالج کے زمانے سے درس قرآن دے رہا ہوں، جب یہ طلبہ کے اجتماعات کے تو درس قرآن ہوتا تھا، جماعت اسلامی کا رکن تھا تو درس قرآن ہوتا تھا، اور اس کے بعد سے میری زندگی کا بیشتر وقت اس میں لگا، بیشتر اور بہتر۔ یہ حضور کی کا حکم ہے، پہنچاؤ میری جانب سے چاہے کہ آج پہنچاؤ۔ اچھا نمبر 2، اب حکم دیا گیا، اس کی مثال میں دے رہا ہوں آپ کے سامنے۔ جب ایران کے ساتھ جنگ شروع ہوئی ہے تو سپہ سالار افواج ایران رستم نے وفد بلایا ہے، اے عربو تم پہلے بھی ہم پر حملے کیا کرتے تھے، لیکن پہلے لوٹ مار کر کے واپس چلے جاتے تھے۔ یہ جان لیجیے، یہ ہسٹری کا ایک موقع ہے خاص، کہ ایک سیٹلڈ سیویلائزیشنز ہوتی ہیں، اور ایک وہ جو رہتے ہیں سطح مرتفع پر، وہاں پانی نہیں ہوتا، وہ فصل کہاں سے آ جائے گی، یا ریگستان میں جو وہاں بستے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ وقتاً فوقتاً جاتے ہیں، جھپٹا مارتے ہیں، لوٹ مار کرتے ہیں، لے کر وہاں سے دولت کھاتے ہیں، اسی پر ان کی گزارا تھا۔ تو پہلے بھی آیا کرتے تھے، لوٹ مار کر کے چلے جاتے، اس دفعہ پیچھا بھی چھوڑ رہے، وجہ کیا ہے؟ ایسی پیاری، یہ کئی روایتوں میں آیا ہے، الفاظ مختلف ہو سکتے ہیں۔ جو مسلمان وفد کا سربراہ تھا اس کا جواب سنیے، انا قد ارسلنا، دیکھو رسول پہلے ہم خود آتے تھے، اب ہمیں بھیجا گیا، اللہ نے بھیجا محمد کو، محمد نے بھیجا ہمیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس لیے؟ لنخرج الناس من ظلمات الجہالۃ الی نور الایمان
ومن جور الملوک الی